السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتشریفا وتکریما: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہم تمام کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور پھر سے ہماری زندگی میں ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں عنایت فرمایا، اور اس کے خاص شہید بندے اولیاء کرام کی نسبت، صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ بزرگوں، آج 6ویں نشست ہے ہمارے سلسلے وار بیان کا۔ پچھلی نشست میں ہم مقام صبر اور مقام شکر کے متعلق تذکرہ کیا، چونکہ روزے کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوئی ہے ان حکمتوں کے متعلق ہم بیان کرتے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے سنا کہ روزے کے اندر جو حکمت ہے وہ حکمت تقوی حاصل کرنا ہے، اور صبر کا مقام حاصل کرنا ہے، اور شکر کے مقام پر فائز ہونا ہے۔ تیسری حکمت روزے کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ ہے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا۔ ایثار، دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینے کو ایثار کہتے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے پیش نظر دوسروں کی ضرورت کو اپنی ذاتی ترجیحات، اپنی ذاتی حاجتوں پر ترجیح دینا ایثار کہلاتا ہے۔ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ذاتی حاجت پر، یعنی ہماری حاجت سے زیادہ دوسروں کی حاجت کا ہمیں فکر ہونا اور انہیں ترجیح دینے کی کوشش کرنا، یہی جذبہ ایثار کہلاتا ہے۔ ایک ایسا جذبہ ہے جس کا تعلق دل اور نیت سے ہے، کیونکہ جب کوئی اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے پوری طرح، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پوری طرح راضی ہوتا ہے، اور اس کا یہ جذبہ ایثار و قربانی کا یہ عمل اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں، ہمارے مذہب میں اس کی بے پناہ فضیلت بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، احادیث طیبہ میں بھی کثرت سے اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ جذبہ ہمارے اندر تو آنا ہی ہے، ورنہ ہم ایک سچے مسلمان اور سچے مومن کیسے کہلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان کا روزہ ہم پر فرض کیا۔ دیکھیے، روزے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے۔ اللہ نے روزے کو ہم پر فرض کیا تاکہ ہم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور صبر والے بن جائے، شکر والے بن جائے، اور ایثار اور قربانی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر
پیدا ہو جائے، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ اب دیکھیے روزہ کیا ہے، انسان کو بھوک اور پیاس کی بے چینی سے گزارتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے اس روزے دار کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایثار کا، بے نفسی کا اور قربانی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور عملی طور پر یہ کیفیت سے گزر کر انسان جب سوسائٹی کے سامنے نکلتا ہے، مسلمانوں کے انسانی معاشرے کے سامنے جب پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ معاشرہ میں اگر کوئی مفلوق الحال ہے یا نان و شبینہ سے محروم ہے تو ان کی بے چینی کو، ان کی تکلیف کو محسوس کیسے کر سکتا ہے؟ اسے محسوس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے عنایت کیا کہ روزے کی حالت میں جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں بھوک اور کس کو کہتے ہیں پیاس، یہ احساس اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر پیدا کر رہا ہے روزے کے طفیل۔ جب روزے کے ذریعے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کے اندر بھی جو بھوک پیاس سے مارے زندگی گزارنے والے جو ہیں ان کی تکلیف کو ہم محسوس کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ در حقیقت روزے کے ذریعے اپنے ان بندوں کے جو مفلوق الحال ہے، جو آسودہ حال ہے، ان بندوں کی بے سر و سامان لوگوں کی جو حالتیں ہیں ان سے کما حقہ اللہ تعالیٰ آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ ان کے اندر کیا گزرتی ہے، ان کی تکلیف کیسے ہوتی ہے۔ یہ احساس اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا کروانا چاہتا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ہم پہ روزے کو فرض کیا ہے۔ بزرگوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اگرچہ کہ مسلمان ہیں اور رمضان کے روزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن روزے کے تقاضے کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہوں اور عبادتوں میں مشغول ہوں اور روزے بھی ادا کر رہا ہوں اور ذکر و اذکار میں اور تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرما لے گا، ہمارے روزے کو قبول فرما لے گا۔ ہرگز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر جب تک پیدا نہ ہو۔ ہم ہمیشہ کوشش یہ کرنا کہ ہمارے اندر جو بھی عبادتیں ہیں ہم جو ادا کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے عبادتوں سے خوش ہے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان عبادتوں سے راضی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت و قوت دی، جسمانی طاقت قوت دی اور ذہنی صلاحیتیں دی ہے، تو ہم عبادتیں ادا کر رہے ہیں۔ علاوہ اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے بھی ہم کو طاقت دیا، دولت سے نوازا ہے، مال و دولت سے اللہ رب العزت نے ہمیں مال مال کیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پچھلے نشست میں آپ نے سنا کہ مقام صبر کے ساتھ مقام شکر کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دے، اللہ کے بندوں میں بانٹ کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ لیکن ہم کو جب اللہ نے دولت سے نوازا اور ہم اس دولت کو ہم ہی خرچ کریں گے، ہمارے اہل و عیال پہ خرچ کریں گے، ہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے، اوروں پہ خرچ نہیں کریں گے، تو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہرگز نہیں کہلاتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایثار اور قربانی کی تعلیم اور اس کا جذبہ اپنے صحابہ کرام کو کیسے عنایت فرمائے۔ مہاجر صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام، مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لانے والے ان صحابہ کرام کی مدد فرمانے کا جو جذبہ ان کے لیے
ضروریات کی تکمیل کے خاطر اپنے پاس جو کچھ بھی ساز و سامان تھا آدھے سے آدھا حصہ، آدھے کا آدھا حصہ دے دینا. اور یہ جذبہ جو ان انصار صحابہ کرام کے پاس جو رہا، یہ در حقیقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا فیض ہے اور نتیجہ. چنانچہ انصار صحابہ کہلائے، آج بھی ان کو انصار کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے مدد کیا مہاجر صحابہ. مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان بڑے ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں، قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں. مسلمان ہمیشہ ایثار اور قربانی، ہمیشہ یہی طریقہ کار کو مسلمان اختیار کیے ہوئے رہتا ہے. دیکھیے جذبہ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کا، اہل بیت اطہار کا ہی اگر ہم تذکرہ کریں تو ہمارے لیے یہی سب سے بڑی مثال ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کیا کہتے ہیں دلیل ہے، اور ہمارے لیے یہی سب سے بہترین نمونہ ہے کہ حضور سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ 3 روزے منت مانے تھے، آپ نے نظر کی تھی روزوں کی، 3 روزے رکھے. واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جب بیمار پڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھ کر کے ان کے حق میں شفا کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو شفا دے گا، شہزادوں کو شفا عطا فرمائے گا. چنانچہ ان کی شفا یابی کی خاطر 3 روزوں کی منت مانی، جس میں مولائے کائنات حضرت علی اور سید کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا اور آپ کے گھر میں جو باندھی تھی فضہ رضی اللہ عنہا، یہ تینوں نے 3 دن روزے رکھے مسلسل. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تائید میں خود قرآن مجید کی آیت نازل فرما رہا ہے، یہ تینوں نے روزہ رکھا. مولا کائنات نے افطار کے لیے گھر میں ساز و سامان پکوان کے آپ نے انتظام بھی فرما لیا. اب پہلا دن تھا، افطار کی گھڑی قریب آئی، گھر پہ دستک دے رہا ہے ایک سائل اور کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں. آپ نے گھر میں جو کچھ بھی پکا ہوا تھا، جو افطار کے لیے رکھا ہوا تھا، آپ نے فوراً دے دیا. دوسرے دن آپ نے روزہ رکھا اور افطار کی گھڑی آئی، پھر دستک دینے والے نے دستک دیا، سائل آیا، کہنے لگا میں یتیم ہوں. آپ نے اس کو سارا جو کچھ آپ نے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، جو کچھ بھی تیار ہوا تھا، سب کا سب دے دیا. تیسرے دن آیا، تیسرا روزہ ہے، تیسرے دن بھی یہی کیفیت کہ ایک سائل آیا اور دستک دے کر کے کہنے لگا میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں. آپ نے اس کو بھی دے دیا. 3 دن کے روزے دار ہیں، افطار کے بغیر روزے کو جاری رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے چہروں کو دیکھا کہ سید کائنات مولائے کائنات کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. بس یہ دیکھنا ہی تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہو رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیت کریمہ کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. پارے نمبر 29 سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، دونوں نام ہے اس سورے کا. آیت نمبر 7، 8، 9، 10 ان آیتوں میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت مولائے کائنات نے جو کھانا کھلایا، اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر قیدی کو. اور پھر کیا فرماتے ہیں آگے؟ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے ان کے متعلق؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بے شک ہم نے جو کھانا کھلایا وہ اللہ کی خاطر کھانا کھلایا ہے، ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے. کن سے؟ جن کو کھانا کھلایا گیا، یتیم سے، مسکین سے، اسیر سے ریٹرن نہیں چاہتے ہم. ولا شکورا، ہم تمہارے احسان نہیں چاہتے، بس ہم خالصۃ لوجہ اللہ ولرسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے کیا. دیکھیے بزرگوں، جب احسان بھی کرتے ہیں تو بدلہ نہیں چاہتے.
मौलाए कायनात की शान में कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हो रही है, अहले बैत अत्हार की शान में ये आयत नाजिल हो रही है कि उन्होंने रोजे रख करके इफ्तार की घड़ी आई, इफ्तार के लिए जो कुछ भी रखा हुआ इफ्तारी थी वो सब का सब आपने साइल को दे दिया। पहले दिन भी यही रहा हाल, दूसरे दिन भी यही हाल रहा, तीसरे दिन भी यही हाल रहा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी हालत को देखा कि इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, ये कमजोर हो चुके हैं, लागर हो चुके हैं। और इधर हसनैन करीमैन शहजादे रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों को शिफायाबी भी हो चुकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरिया फरमाया, क्या हुआ, क्या हालत है? बस सुनाने की देरी ही थी। इधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयत करीमा लेकर के नाजिल हो रहे हैं। तो बुजुर्गों, बताना यही मकसद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वाक़े को भी आप समझ लीजिए जो इस्लाम की तारीख की इब्तिदाई अवाइल के दौर का ईमान अफरोज और बसीरत अफरोज वाक़िया है कि ग़ज़वे अहज़ाब से मुताल्लिक़ रिवायत में आता है कि उस जंग में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बड़ी बड़ी शदीद मुसीबतों का सामना करना पड़ा, शदीद आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कई दिन के फाकों की वजह से उन्होंने अपने पेटों पर पत्थर भी बांध लिए। एक सहाबी ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आजमाइश का जिक्र किया तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकमे मुबारक से कपड़ा हटाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस थे? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम। कौन है हमारे आका? इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती। सारी कायनात को मैं बांटता हूं, अल्लाह मुझे अता करने वाला। कासिमुल जन्नत, जन्नत तकसीम फरमाने वाले, जामे कौसर तकसीम फरमाने वाले, शफाअत अता फरमाने वाले, गुनहगारों की उम्मत के हक में शफाअत फरमाने वाले, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर थे? हरगिज़ नहीं। लेकिन इसके पीछे हिकमत और राज यही था कि जज्बे ईसार, जज्बे कुर्बानी कैसे सहाबे किराम को दिया जाना था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने शिकमे मुबारक पर 2 बंधे हुए पत्थर को दिखाते हैं सहाबी रसूल के सामने। ये सहाबी, तुम ये समझ रहे हो कि तुम अकेले इस मुसीबत का सामना कर रहे हो, इस आजमाइश का सामना कर रहे हो, तुम अकेले भूखे प्यासे हो? देखो तुम्हारा नबी, तुम्हारा रसूल भी भूखा और प्यासा है। वो इसलिए है कि हमको ये एहसास हो जाए कि भूख किसको कहते, प्यास किसको कहते। इसको बर्दाश्त करते हुए इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाना, इस्लाम के लिए खिदमत करना, ये जज्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को अता फरमाया। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आप एक ठोकर मारते तो वहां पर पानी के फव्वारे फूट कर निकलते। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, आपने बर्तन में दस्ते मुबारक को रखा तो पानी के फव्वारे फूट निकले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आप एड़िया रगड़ने से आबे ज़मज़म नमूदार होता है, तो ये तो सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, कायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी शान क्या होगी? लेकिन वहां मसलहत क्या थी, हिकमत क्या थी, अल्लाह ताला की मर्जी क्या थी, खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी क्या थी, सब कुछ इख्तियारात रखते हुए भी अपने शिकम पर पत्थर बांधे हुए हैं, सहाबी किराम को तालीम दे रहे हैं। भूखे प्यासे रहकर भी ईसार का, कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। मुसलमानों, आज हमको ऐसे कठिन मराहिल से गुजरने की नौबत तो नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें अच्छी खासी दौलत से भी नवाजा है, सेहत से भी नवाजा है, तंदुरुस्ती से भी नवाजा है, आफियत से भी नवाजा है। हमें चाहिए कि हम और वो मुसलमान जो मफलूकुल हाल है, ये लॉकडाउन के सिलसिले में कई मुसलमान परेशान हाल है, उनकी परेशानी को दूर करें। वो कैसे भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी तकलीफ कैसे होती है, ये एहसास हमारे अंदर पैदा होने की खातिर अल्लाह हर मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज किया ताकि रोज़े के ज़रिए हमको एहसास हो जाए। वो गरीब लोग जो भूखे प्यासे रहते हैं, जो रमज़ान के अलावा भी दिनों में वो भूखे प्यासे रहते, रोज़े के ज़रिए से नहीं, बग़ैर रोज़े के ही, क्योंकि हाँ उनके पास कोई खाने पीने की चीज़ ही मुयस्सर नहीं है, इसलिए वो भूखे प्यासे रहते हैं। तो उनकी कैफियत को समझने, पहचानने, कमा हक़्क़हू, वो क्या शिद्दत, जिस शिद्दत से वो गुजरते हैं, भूख और प्यास की शिद्दत से जो गुजरते हैं, उस तकलीफ के एहसास को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा फ़र्ज फरमाया। रोज़े के पीछे ये भी एक मकसद है, ये भी एक हिकमत छुपी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की नशिस्त में हमने रोज़े की ये जो तीसरी हिकमत है, इस हिकमत को हमने
سننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم چوتھی حکمت تزکیہ نفس کے متعلق تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادے سلامت فرما، آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔